بعد فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يزال الناس بخير ما عجل الفطر وأخر السحور أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فرمان ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، دین اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نزدیک اسلام ہے۔ دین کا معنی ہے قانون، شریعت، عبادت کے طریقے، یہ سب کچھ دین ہے۔ عبادت کیا عبادت کرنی ہے یہ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ بتائے گا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بتائیں گے۔ عبادت کس طریقے پر کرنی ہے یہ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں سکھائیں گے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں سکھائیں گے۔ عبادت کب شروع کرنی ہے، کب ختم کرنی ہے یہ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں بتائیں گے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بتائیں گے۔ کتنی کرنی ہے اور کتنی نہیں کرنی یہ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں بتائیں گے، اللہ کے رسول ہمیں بتائیں گے، اور اس چیز کا نام ہے اسلام۔ اسلام نہ ہماری خواہشات کا نام ہے اور نہ ہماری عقل کا نام ہے، نہ ہماری فہم کا نام ہے، نہ ہماری سمجھ کا نام ہے۔ اسلام وہ ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آسمانوں سے نازل فرمایا ہے قرآن کریم کی صورت میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی صورت میں، یہ اسلام ہے۔ اور وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فرمان ہے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فیصلہ ہے کہ جو اسلام لے کے آیا وہ میں اس سے قبول کر لوں گا، اور جو اسلام کے علاوہ کچھ اور لے کے آیا تو وہ اس سے قبول نہیں کیا جائے گا۔ مختصر بات یہ ہے میرے عزیزو کہ عبادت تھوڑی ہو لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے اور عادت کے مطابق ہو تو وہ قبول کی جائے گی، اور اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق نہ ہو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق نہ ہو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اللہ کے رسول کے بتائے ہوئے عادت کے مطابق نہ ہو تو وہ دین نہیں ہوگا، وہ عبادت نہیں ہوگی، وہ بدعت ہوگی اور وہ گمراہی ہوگی، وہ باعث اجر نہیں بلکہ باعث زجر ہو، اس پہ جنت نہیں ملنے، اس پہ جہنم ملے گی۔ ایک شخص نے علی رضی اللہ عنہ سے عرض کیا کہ اگر میں اشراق کی نماز یہ میں 12 رکعتیں پڑھوں اور 16 رکعتیں پڑھوں، 14 رکعتیں پڑھوں، تو علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، یا غالباً عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ، کہ اس وقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو جہنم میں ڈالیں گے۔ تو اس نے کہا کہ اے اللہ کے رسول کے صحابی، کہ اللہ تعالیٰ مجھے عبادت پر، نماز پر جہنم میں ڈالیں گے؟ تو فرمایا کہ نہیں، اللہ تعالیٰ عبادت پر، نماز پر جہنم میں نہیں ڈالتے بلکہ اپنے پیغمبر کی مخالفت پر جہنم میں ڈالتے ہیں۔ آپ خود جواب دے دیں یا اپنے ضمیر سے جواب لے لے، اپنے دل سے پوچھ لے کہ ابھی ہم نے جو نماز پڑھی مغرب کی نماز، یہ اگر ہم 4 رکعت پڑھ لیں تو اجر ملے گا یا زجر ملے گا، ثواب ہوگا یا گناہ ہوگا؟ کوئی کہہ سکتا ہے کہ ثواب ہوگا، یہ دین ہوگا یا بدعت ہوگی؟ ہر ایک کا جواب یہ ہے کہ بے اللہ کے رسول نے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مغرب کی فرض نماز 3 رکعت بتائی ہے اور 3 رکعت پڑھائی ہے، اس لیے اگر کوئی اضافی رکعت پڑھے گا تو وہ عبادت نہیں ہوگی بلکہ یہ عبادت کا حلیہ بگاڑنا ہوگا اور اس پر جنت کی بجائے جہنم ملے گی۔ 4تھی رکعت اگر ہم پڑھے تو اس میں بھی ہم نے قرآن ہی پڑھنا ہے نا، دعائیں پڑھنی ہیں نا، اور تو کچھ
اضافی چیزیں اپنی طرف سے کوئی بات تو نہیں بنانی، لیکن اللہ کے رسول نے جو ہمیں دین دیا ہے اس میں مغرب کی نماز 3 رکعت ہے، اس لیے 3 رکعت پڑھیں گے تو یہ مغرب کی نماز ادا کہلائے گی اور عبادت کہلائے گی اور یہ دین ہوگا۔ تو دین وہ ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے، اللہ کے رسول نے ہمیں دیا ہے، اور جو دین اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے اور اللہ کے رسول نے ہمیں دیا ہے اس میں روزے کے حوالے سے حکم یہ ہے کہ افطار جلدی کرو اور سحری تاخیر سے کرو۔ جلدی سے مقصد یہ ہے، دوسری حدیث میں وضاحت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذا اقبل اللیل من ہا ہنا، جب ادھر سے رات آ جائے، وادبر النہار من ہا ہنا، اور ادھر سے دن چلا جائے، فقط افطر الصائم، بس روزے دار کا روزہ افطار ہو چکا۔ اگرچہ وہ افطاری میں تاخیر کر لے، مثلا وضو کر رہا ہے یا واش روم میں ہے یا راستے میں ہے اور اس کے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہے، لیکن اس کا روزہ افطار ہو چکا، افطاری کی وہ نیت کر لے، روزہ افطار ہو چکا۔ اور اگر اس کے پاس افطاری کرنے کے لیے جو ہے غذا موجود ہے تو فی الفور اسے افطار کر دینا چاہیے۔ اور دوسری حدیث میں وضاحت ہے کہ اذا غربت الشمس، جب سورج غروب ہو جائے تو بس روزے دار کا روزہ افطار ہو چکا۔ پھر اس کے بعد انتظار نہیں کرنا کہ انسان شک میں مبتلا ہو کہ کیا پتہ سورج واپس آ جائے۔ گارنٹی ہم دیتے ہیں کہ سورج نے کبھی واپس نہیں آنا، ہاں قیامت کے دن واپس آنا ہے اور اس دن پھر کوئی عبادت نہیں ہوگی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو دین ہمیں دے کر گئے ہیں اس میں روزہ افطار کا جو حکم ہے وہ یہ ہے کہ سورج غروب ہو جائے تو بس روزے دار کا روزہ افطار، اور اس کے لیے پھر اذان بھی شرط نہیں ہے۔ اگر اذان میں بھی 1 منٹ کی تاخیر ہو جائے، مؤذن کی کسی ضرورت کی وجہ سے، کسی کام کی وجہ سے ہو سکتا ہے، تو روزے کی افطاری کے لیے سورج کا غروب ہونا یہ شرط ہے، اور ہمیں حکم یہ ہے کہ جب سورج غروب ہو جائے پھر اس میں تاخیر نہیں کرنی، روزہ افطار کرنے میں تاخیر نہیں کرنی، فی الفور روزہ افطار کر دینا ہے۔ یہ اللہ کے رسول کا حکم ہے، یہ اللہ کے رسول کا دیا ہوا دین ہے۔ اب اس کے مقابلے میں ہماری سوچ، ہماری فہم یا لوگوں کا طرز عمل کہ جی احتیاط کے طور پر 1 منٹ ذرا لیٹ سے، احتیاط کے طور پر ذرا 2 منٹ صبر کر لیتے ہیں، یار پورا دن جو ہے ہم نے 14 سے 15 گھنٹے یا 16 گھنٹے جو بڑے دن ہوتے ہیں 17-18 گھنٹے ہم نے روزہ رکھ لیا ہے تو 2 منٹ اور صبر کر لیتے ہیں۔ یہ شک والا معاملہ جو ہے وہ نبی علیہ السلام نے فرمایا دع ما یریبک الی ما لا یریبک، شک والے معاملے کو پیچھے ہٹا دے۔ دین جو ہے شک پر مبنی نہیں ہے، دین یقین پر مبنی ہے۔ سورج غروب ہو چکا یقینی طور پر، بس روزے دار کا روزہ افطار ہو چکا۔ اور سحری کے حوالے سے ہمیں دین کا حکم یہ ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حکم یہ، اللہ کے رسول کا حکم یہ ہے کہ تاخیر کیا کرو۔ اکثر لوگ جو ہے ایسے ہوتے ہیں کہ وہ تقریباً اذان سے کوئی گھنٹہ پہلے 1.5 گھنٹہ پہلے وہ سحری کر لیتے ہیں۔ یہ طرز عمل جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کو جو محبوب اور پسند طرز عمل ہے سحری کے حوالے سے کہ آپ نے سحری کر لی اور اس کے 2 منٹ 3 منٹ 5 منٹ بعد اذان ہو جائے، یہ بالکل اینڈ پر جو ہے سحری کر لینی چاہیے۔ اس لیے صحابہ کرام کو مسائل پیش آتے تھے کہ ادھر صحابی سحری کر رہا ہے، نوالہ اٹھایا ہوا ہے یا روٹی جو ہے ہاتھ میں ہے یا دودھ کا پیالہ یا پانی کا پیالہ جو ہے ہاتھ میں پینا ہی چاہ رہا ہے اور ادھر اذان ہو چکی۔ تو نبی علیہ السلام نے پھر اس لیے صحابہ کو وضاحت فرمائی کہ اگر کسی کے ہاتھ میں پانی کا پیالہ ہے، دودھ کا پیالہ ہے یا ہمارے لحاظ سے کعبے کا پیالہ ہے یا چائے کا کپ ہے تو فرمائے کہ اذان ہو جانے کی وجہ سے وہ واپس نہ رکھے بلکہ اپنی وہ حاجت پوری کر لے۔ اگر ہاتھ میں روٹی ہے، آدھی روٹی ہے یا تھوڑا ٹکڑا ہے، اسے پورا کر لے اگرچہ اذان ہو رہی ہو یا اذان ہو چکی ہو۔ اس طرح چائے کا کپ آپ نے اٹھایا ہوا اور ٹائم ہو گیا ہے، اذان شروع ہو گئی ہے، تو ہمیں دین کی طرف سے حکم یہ ہے کہ آپ وہ کپ پورا کر لیں۔ پیالہ جو ہے وہ گلاس اٹھایا ہوا ہے پانی کا، تو ہمیں دین کی طرف سے جس رب نے ہمیں حکم دیا روزہ رکھو، جس پیغمبر نے ہمیں حکم دیا روزہ رکھو،
انہوں نے ہی ہمیں حکم دیا ہے کہ یہ جو آپ کے ہاتھ میں پیالہ ہے یا روٹی ہے اسے آپ پورا کر سکتے ہیں، اس سے جو ہے روزے میں کوئی شبہ نہیں پڑے گا، اس سے روزے میں کوئی خلل نہیں پڑے گا۔ یہ اللہ کے رسول کا دیا ہوا دین ہے، اور ہماری سوچ، ہماری فہم یا ہمارے شکوک و شبہات وہ کہتے ہیں کہ جی 10 منٹ پہلے رک جاؤ، 5 منٹ پہلے رک جاؤ۔ تو میرے عزیزو، دین شک پر مبنی نہیں، دین یقینی دین ہے، اور جو ہمیں اللہ کے رسول نے دیا ہے وہ دین ہے۔ باقی لوگوں کا طرز عمل یا لوگوں کے جو ہے وہ رسم و رواج یا لوگوں کے شکوک و شبہات یہ دین نہیں ہے۔ اس لیے ہمیں اس پر چلنا چاہیے، اسے عبادت سمجھنا چاہیے جو اللہ کے رسول نے ہمیں دیا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ تجوید